یہ کہنا کہ جی میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، ایسی کیٹیگریکلی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ پنجاب میں روٹی کی قیمت معلوم کرنے جاتے، یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ وفاق میں کسی پیٹرول پمپ پہ جا کر پیٹرول کی قیمت معلوم کر رہے ہوں۔ میڈیا کے محاذ پہ ہماری کمزوری برسوں سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی موجود پھر نعرہ مختلف ہونا چاہیے، ملک کو شہباز دو، اس طرح کا نعرہ ہونا چاہیے۔ ہے۔ ملک کو نواز دو، تو ملک کو نواز دیا ہے نا، اچھا کچھ یہ لوگ نواز ہیں۔ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیاسی قیدی ہیں، تو آپ کے خیال میں انہیں رہا نہیں کر دینا چاہیے، ایسے ہی رکھا ہوا ہے جیل میں؟ نواز شریف صاحب شہباز شریف کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں ابھی تک؟ آپ مستقبل میں محسن نقوی صاحب کو شہباز شریف صاحب کے لیے کتنا بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں؟ جی ناظرین السلام علیکم۔ آج وی نیوز ایکسکلوسیو میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو آپ کے لیے لے کے آئے ہم۔ جن صاحب کا آج ہم نے انٹرویو کرنا ہے وہ عہدے کے حوالے سے تو بہت اہم ہیں ہی، لیکن مسلم لیگ نون کی بڑی اہم شخصیت، اور ان کی یہ اہمیت ہمہ جہت ہے۔ یہ اپنے عہدے کے حوالے سے، اپنے کام کے حوالے سے، پارٹی میں کنٹریبیوشن کے حوالے سے تو اہم ہیں ہی، لیکن ان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو اور سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کے ساتھ جو ان کی قربت ہے، جو محبت ہے، جو انس ہے، وہ بے مثال ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے، سنا بھی یہ جاتا ہے کہ جو راز کی بات ہوتی ہے، جو دل کی بات ہوتی ہے، وہ اور کسی سے شیئر ہو یا نہ ہو، وہ ان کے ساتھ ضرور شیئر ہوتی ہے، اور ان سے دل کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ ابھی ایک آدھ دن کی بات ہے کہ جناب عرفان صدیقی صاحب، جو استاد بھی رہے، محقق بھی ہیں، بہت ہی صاحب علم شخصیت ہے، نواز شریف کے بہت قریبی ساتھی بھی ہیں، انہوں نے ایک بڑی دھماکہ خیز خبر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نواز شریف صاحب نے کچھ عرصہ پہلے انتخابات کے انہیں بتایا تھا کہ یہ جو انہوں نے پتہ تھا کہ چوتھی دفعہ انہوں نے وزیر اعظم نہیں بننا۔ اچھا یہ خبر بڑی حیران کن ثابت ہوئی اور دھماکہ خیز قسم کی خبر ثابت ہوئی، تو میں ملتمس ہوا عرفان صدیقی صاحب سے کہ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں۔ تو یہ میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، اس سوال سے اس انٹرویو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر پہلے پتہ تھا تو پھر اخبارات میں اشتہار، ہر لیڈر نے نعرہ لگایا چوتھی دفعہ نواز شریف وزیر اعظم، اخبارات میں اشتہار، تو یہ ووٹرز کے ساتھ کچھ جھوٹ بولنا یا دھوکے کے معنی میں نہیں آیا سر؟ بہت شکریہ عمار صاحب، آپ سے گفتگو کر کے ہمیشہ بہت ہی لطف محسوس ہوتا ہے۔ آپ بھی ماشاءاللہ ایک علمی ادبی شعری خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو منہ سے نکلتی ہے بات، وہ پھر پرائی ہو جاتی ہے اور اس کے کئی رنگ روپ بن جاتے ہیں۔ میں نے جو بات کہی اور جو ابھی اس کو دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ الیکشن سے بہت پہلے جب میرا لندن آنا جانا رہتا تھا، میاں صاحب کا قیام تھا، تو گفتگو ہوتی رہتی تھی سیاست پہ بھی، آنے والے انتخابات پہ بھی، بعد از انتخابات پہ بھی۔ جو 3 دفعہ میاں صاحب نکالے گئے، اس کی وجوہات کیا تھیں، اس کے محرکات کیا تھے، اس کا ان کی ذات پہ، ان کے خاندان پہ کیا اثر پڑا، اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک پہ کیا اثرات مرتب ہوئے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی تھی۔ تو میں کم از کم یعنی یہ کہنا کہ جی میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں وزیر اعظم نہیں بنوں گا، ایسی کیٹیگریکلی کوئی بات نہیں تھی، لیکن ایک گفتگو ہوتی ہے، ایک جو وائبز آتی ہیں یا جو آدمی اخذ کرتا ہے، تو پہم گفتگو سے میں نے یہی اخذ کیا ہوا تھا کہ میاں صاحب اب چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے پرجوش نہیں ہیں، ان کے اندر تڑپ بھی نہیں ہے، خواہش بھی نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی انتخابات کے بعد ایک نظم ہو، وہ نظم ایک ایسے شخص کے پاس ہو جو وسیع تر جو اتحاد اور اتفاق کی رائے ہے، اور جو ماحول ہے اور جو تقاضا کرتا ہے وقت کا کہ کسی طرح کی اریٹیشن کسی طرف بھی نہ ہو اور خوش اسلوبی کے ساتھ معاملات آگے چلیں، تو اس کے لیے بہترین شخصیتیں شہباز صاحب، یہ ان کے ذہن میں تھا۔ تو لیکن یہ کہنا جی کہ چیٹ کیا گیا کسی کو یا عوام کو کیا گیا، دیکھیں
شہباز صاحب آتے ہیں یا مریم آتی ہے تو وہ نواز شریف کا تسلسل ہے. ان کا نام نواز شریف نہیں ہے، لیکن کیا نواز شریف کی حکومت نہیں ہے پاکستان پر؟ کیا پنجاب میں نواز شریف کی حکومت نہیں ہے؟ یہ تاثر یا یہ تصور یا نواز دو، ملک کو نواز دو، تو ملک کو نواز دیا ہے نا. اچھا کچھ یہ لوگ نواز ہیں، کچھ لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ دونوں نواز ہیں، یہ نواز کی ایکسٹینشن ہے. اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر وہ کسی منصب پہ نہیں بیٹھے تو وہ آؤٹ ہو گئے، مائنس ہو گئے، یا ان کا کوئی عمل دخل نہیں رہا. شاید ان کا عمل دخل پہلے سے بھی زیادہ ہو. صحیح. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر نعرہ مختلف ہونا چاہیے، ملک کو شہباز دو اس طرح کا نعرہ ہونا چاہیے. ایک تاثر یہ بھی دیا جاتا ہے کہ اگر سادہ اکثریت حاصل ہو جاتی تو میاں صاحب وزیر اعظم بن جاتے. کیا یہ درست تاثر؟ دیکھیں نا، میں نے تو اپنی بات کہہ دی ہے کہ شاید سادہ اکثریت کیا 2/3 بھی اکثریت ہوتی تو میاں صاحب کی سوچ یہی تھی کہ چوتھی بار زمام اقتدار مجھے نہیں لینی چاہیے. ان کی خواہش جو میں نے اسٹڈی کی ہوئی تھی. لہٰذا اس کا کوئی انحصار اس بات پہ نہیں ہے کہ ان کے سیٹیں کم آئیں یا 2/3 نہیں آئی یا اکثریت نہیں آئی، اور اگر اکثریت آتی تو وہ لپک کے بیٹھ جاتے. ایسی کوئی بات نہیں. اس بات کا اظہار الیکشن سے پہلے لیڈران نے مسلم لیگ نون کے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ کسی کے علم میں نہیں تھا. کسی کے ساتھ آئی ڈونٹ تھنک کہ میاں صاحب نے کوئی اس طرح کی انٹریکشن کی ہوئی تھی. اور لیکن آپ جانتے ہیں، آپ اس ملک میں رہتے ہیں اور ایک عرصے سے صحافت میں ہیں. بیشتر لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف جو ہیں وہ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن گئے. کہہ رہے تھے، کھلے عام باتیں بھی ہو رہی تھی، چاہے وہ ہماری پارٹی کے نہیں تھے، دوسری پارٹیوں کے تھے، لیکن وہ انڈیکیشن دے رہے تھے. اور پھر جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے ہماری الیکشن کے بعد، سیاسی میٹنگ، جس میں 10-15 لوگ تھے، شہباز صاحب بھی تھے، جس میں انہوں نے بریک کیا کہ جی میں کینڈیڈیٹ نہیں ہوں، شہباز صاحب کینڈیڈیٹ ہوں گے. شہباز صاحب نے خود کبھی نہیں چاہا کہ میں وزیر اعظم. آپ کو پتہ ہے کہ ہر تقریر میں وہ کہتے تھے کہ آنے والے وزیر اعظم یہ ہیں. آپ کی الیکشن کیمپین مہم میں اس پہ نواز شریف وزیر اس اعظم پہ چلتی رہی ہے. اور اس میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ داری آپ اگر اٹھائیں تو بہت اچھا ہوگا، میں آپ کو اسسٹ کروں گا جس بھی حیثیت میں چاہیں گے. لیکن جو وہاں بیٹھے ہوئے حضرات تھے ان کے لیے شاید تھوڑا سا چنبا ہو کچھ کے لیے کہ جی میاں صاحب کیوں ایسا کر رہے ہیں، لیکن کسی نے اس رائے کی مخالفت نہیں کی. اور بالآخر یہ فیصلہ ہوا، یکسوئی کے ساتھ ہوا، کہ شہباز صاحب کو قیادت کرنی چاہیے. میاں صاحب پارٹی کے بڑے ہیں، قائد ہیں، اور تمام اہم باتیں، فیصلے جو ان کے گھر کا ایک ماحول ہے، ایک فضا ہے. شہباز صاحب جو ہے وہ مشاورت کرتے ہیں، میاں صاحب مشورہ دیتے ہیں، اور میاں صاحب یہ نہیں کرتے ہیں کہ ان کے کسی کام میں رکاوٹ ڈالیں، لیکن وہ اپنی رائے ضرور دے دیتے ہیں. اسی طرح ان کی بیٹی ہے، وہ اس کی گرومنگ بھی کر رہے ہیں، اس کی پرورش پرداخت بھی کر رہے ہیں. وہ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، تو ان کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کسی محفل میں چلے جانا، کسی میٹنگ میں چلے جانا، کوئی ایسے اچنبے کی بات نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا واقعی کہ میاں صاحب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اکثر میٹنگز میں بیٹھے ہوتے ہیں. بلکہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ وہ ایک تندور پہ بھی گئے ہیں اور روٹی کی قیمت معلوم کر رہے ہیں. بہت اچھا لگا، وہ کنسرن ہے. اچھا یہ تو ہم نے دیکھا کہ وہ پنجاب میں روٹی کی قیمت معلوم کرنے جاتے ہیں. یہ ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ وفاق میں کسی پیٹرول پمپ پہ جا کر پیٹرول کی قیمت معلوم کر رہے ہوں. دیکھیں، پیٹرول کی قیمت تو آپ کو پتہ ہے کہ جب اناؤنس ہو جاتی ہے تو گلگت سے لے کے تو سندھ کے کسی علاقے میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، نوشکی میں چلیں گے، وہ ایک ہی ہوتی ہے. وہ چیک کرنے کی بات نہیں ہے، وہ اسی پہ ملتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کے سوال کا کہہ دیا کہ مریم پہلی دفعہ پریکٹیکل پالیٹکس میں آئی ہیں. وہ ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، وہ لاہور کے اندر اس کا آفس ہے، صدر دفتر ہے. میاں صاحب خود لاہور میں ہیں، تو وہ ان کی رہنمائی، یہ جو جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں، وہ مری سے جاتے ہوئے لاہور جب وہ واپس گئے ہیں تو اپنے گھر سے کچھ دور اڈا چوک ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں انہوں نے ایک تنور کو دیکھ لیا. تو اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک حکومت ہو، اور ایسی حکومت ہو جو خالصتاً پی ایم ایل این کی حکومت نہ ہو. اس میں پیپلز پارٹی بھی ہو، اس میں ایم کیو ایم بھی ہو، اس میں کچھ اور جماعتیں بھی ہو،
تو اس حکومت کے اندر آ کے میاں نواز شریف دخل اندازی شروع کر دیں کہ پٹرول کی قیمتیں بتاؤ جی، بجلی کی قیمت کیوں بڑھائی ہے جی، گیس کی قیمت بڑھائی ہے. یہ معاملات وفاق کے ہیں، وفاق ہینڈل کر رہا ہے. جہاں وزیر اعظم کو ضرورت ہوتی ہے مشورہ کر لیتا ہے، لیکن وزیر اعظم کی اپنی بھی کچھ کمپلشنز ہیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک مخلوط حکومت ہے نا. تو اس لیے نواز شریف کا اس مخلوط حکومت کے اندر دخل اندازی میرا خیال ہے کہ کسی سیاسی پیمانے سے بھی مناسب نہیں ہے. نواز شریف صاحب شہباز شریف کی حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں ابھی تک؟ اس موضوع پہ بات نہیں ہو رہی، لیکن ابھی تو حکومت آئی کتنے دن ہے. ابھی تو دیکھیں کابینہ بنی ہے، معاملات ہیں، لیکن دیکھا جائے تو آپ دیکھیں مہنگائی کی شرح جو ہے، جو کبھی 38 پہ چلی گئی تھی، اب آہستہ آہستہ 20 پہ آئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ابھی سعودیہ کا اتنا بھاری ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، آگے کچھ امکانات بڑھ رہے ہیں. آئی ایم ایف نے اطمینان کا اظہار کیا ہے جی کہ اقدامات ٹھیک ہیں، ایک نئے پروگرام کے لیے بات ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی محنت کے ساتھ اور جتنی دیدہ ریزی کے ساتھ اور جتنی مشقت کے ساتھ شہباز صاحب یہ کام کر رہے ہیں سارے دن رات ایک ہو کے، جو میں نے بات کہی تھی نا جی کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے، اس کو غلط معنی میں بعض نے سرخیاں لگا دیں کہ جی ان کے پاس پارٹی کا وقت نہیں ہے. میرا مطلب یہ تھا کہ وہ اتنے کھبے ہوئے ہیں اس اپنے معاملات کے اندر، اور اتنی محنت، مشقت اور لگن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ وہ اگر پالیٹکس میں پڑ جائیں، اپنی جماعتی سیاست کو دیکھنا شروع کر دیں یا زیادہ وقت ادھر دینا شروع کر دیں، تو ان کا یہ کام جو دراصل پاکستان کا کام ہے، جو 25 کروڑ انسانوں کو اس دلدل سے نکالنے کا کام ہے، یہ سفر کرے گا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی کو اگر یہ جو چند ماہ ہیں دیکھا جائے تو وہ بہت عمدہ ہے، بہت اچھی ہے. اور اس کارکردگی آپ دیکھیں کہ اسٹاک ایکسچینج ہمارے دور میں 54 تک گئی تھی، نواز شریف کے دور میں 2017 تک. اس کے بعد لڑکتی ہی چلی گئی. آج وہ 70 کو کراس کر چکی ہے. تو تھنگز آر گیٹنگ گڈ. اچھا، پہلی دفعہ مسلم لیگ نون کی حکومت وفاق میں ایسی ہے جس میں وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نہیں ہے، تو کیا اس سے مسلم لیگ نون کے بیانیے کو، کارکردگی کو دھچکا لگا؟ دیکھیں جہاں تک ڈار صاحب کا تعلق ہے، ڈار صاحب ایک طویل عرصہ مسلم لیگ نون کی حکومتوں میں دیکھتے رہے اکانومی کو، اور ان کی آخری پرفارمنس جو ایک حکومت کے طور پر تھی، اس کو 16 ماہ کو آپ چھوڑ دیں تو وہ 2017-18 تک تھی. اور انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو بہت ہی اچھے طریقے سے مینیج کیا ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات اس حد تک ٹھیک کر لیے تھے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں رہی تھی. ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ آئندہ ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. آئی ایم ایف نے بھی کہہ دیا تھا کہ آئندہ شاید پاکستان کو ضرورت نہ پڑے. یہاں تک آگے فاٹف کی وائٹ لسٹ میں وہ لے آئے تھے. ہماری اسٹاک ایکسچینج آگے جا رہی تھی، ہماری انویسٹمنٹ 50-60 ارب کی باہر سے آگے. تو ساری چیزیں بہت ہو، ہماری جو گروتھ ریٹ تھا وہ 6+ چلا گیا تھا. تو ان کی پرفارمنس بہت اچھی تھی. لیکن اب یہاں پہ جو اس وقت ہے تو ٹھیک ہے، کچھ کنسیڈریشنز ہوں گی. کسی شخص کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ ایک منسٹری کے لیے وقف ہو کے آئے یا وہ منسٹری کسی شخص کے نام ہو گئی ہے. یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ. کس کا فیصلہ تھا؟ میرا خیال ہے کہ اس فیصلے میں بنیادی چیز تو وزیر اعظم صاحب نے کیا ہوگا، اور اس میں خوش دلی کے ساتھ ڈار صاحب نے اپنی یہ اسائنمنٹ قبول کی ہوگی. ان کا جو وزیر خزانہ کے طور پر انٹریکشن رہا ہے تمام ملکوں سے رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کام کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے. آپ مستقبل میں محسن نقوی صاحب کو شہباز شریف صاحب کے لیے کتنا بڑا تھریٹ سمجھتے ہیں؟ کوئی تھریٹ نہیں ہے، کوئی تھریٹ نہیں. دیکھیں ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو نمائندہ ہوتا ہے نا، جس کے پیچھے ایک بھرپور اور ایک جڑیں رکھنے والی، عوام کے اندر مقبولیت رکھنے والی، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے مقبولیت، لیکن ایک پارٹی ہو، پیپلز پارٹی جس کی پشت پہ کھڑی ہوگی، PMLN جس کی پشت پہ کھڑی ہوگی، جمعیت علماء اسلام جس کی پشت پہ کھڑی ہوگی، اس کی قوت، اس کی طاقت زمین کے اندر ہوتی ہے. باقی لوگ جو آتے جاتے رہتے ہیں ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ساتھ، وہ یہ کہنا کہ، اور محسن نقوی کی جو پرفارمنس رہی ہے اس کو پسند کیا گیا ہے، لوگوں نے بھی پسند کیا ہے، اور واقعی انہوں نے پنجاب میں رہتے ہوئے اچھے کام کیے ہیں. اگر وہ یہاں پہ آ کے کوئی ڈیلیور کر سکتے ہیں، اچھا کام کر سکتے ہیں. دیکھیں میں یہ تخصیص جو ہے نا عمار صاحب میں پسند نہیں کرتا ہوں کہ جی ہم سب پاکستانی ہیں، ایک کام آپ اچھا کر سکتے ہیں تو ہم نہیں دیکھیں گے جی کہ عمار کے والد کون ہے اور عمار کس
شجرہ نسب اس کا کیا ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ سے کام لیں اور ہونا چاہیے. ہوتا نہیں ہے ہمارے ہاں لیکن ہونا چاہیے. اگر اورنگزیب صاحب پارٹی سے نہیں تعلق رکھتے لیکن وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. اگر نقوی صاحب کسی پارٹی سے تعلق, یہ کہنا کہ جو وہ شہباز صاحب کے لیے تھریٹ ہے, کوئی تھریٹ نہیں. اورنگزیب صاحب, محسن نقوی صاحب, یہ کس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ دیکھیں, پارٹی سے تعلق رکھیں یا نہ رکھیں, ان کی ایک ایریاز آف ایکسپرٹیز ہیں. ایک شخص نے پرفارم کیا ہے پنجاب کے اندر, اچھا پرفارم کیا ہے, اور اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہاں آ کے ہمارے پاس, اگر رانا ثناء اللہ آ جاتے تو شاید یہ منصب سنبھال لیتے, وہ نہیں آ سکے تو ٹھیک ہے, ایک اور ہم ٹرائی کر لیتے ہیں. اگین کسی کے ذمے کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ وزیر داخلہ, اب اس کی وزارت داخلہ کسی کے نام ہو گئی ہے, یا وزارت خارجہ کسی کے نام ہو گئی ہے, یا وزارت خزانہ کسی کے. میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر کوئی ٹیلنٹڈ آدمی ہے اور اس کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے. کسی پارٹی سے تعلق ہونا بھی بہت اچھی بات ہے, اور نہ تعلق ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہے, بشرطے کہ وہ اپنا ایک ہنر رکھتا ہے اور اس ہنر کی بدولت یا ہنر کی طاقت کے بل پر پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے. اچھا سر, یہ سول سپریمیسی, پارلیمان کی بالادستی, یہ جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی, میاں صاحب لندن میں تھے, اس کا بڑا ہم نے شہرا سنا. ابھی حالیہ الیکشن ہوئے ہیں, الیکشن میں دھاندلی کے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے بہت الزامات لگے, فارم 47 کا آپ نے بڑا شور سنا ہوگا. اس کے بعد آپ کو یوں نہیں لگتا کہ ووٹ کی عزت دو کا نعرہ اور سول سپریمیسی یہ تھوڑا سا کمپرومائز ہو گیا ہوا ہے؟ دیکھیں, جو چیزیں دائمی طاقت رکھتی ہیں نا, اصول, نظریے, آدرش, وہ مرتے نہیں ہیں, وہ قائم رہتے ہیں. وہ وقت کے تقاضوں کے تحت کبھی پردے کے پیچھے چلے جاتے ہیں, کبھی سامنے آ جاتے ہیں, کبھی افق تا افق آپ کو نظر آتے ہیں. یہ کہنا کہ جی ووٹ کو عزت دینے کی بات ختم ہو گئی ہے, یہ ہو نہیں سکتی. ووٹ کو عزت ہم منہ سے نعرہ لگائیں یا نہ لگائیں, ووٹ کو عزت دینا پڑے گی. آپ اب بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی ہیں؟ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. کون سی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ووٹ کو عزت نہ دو؟ ووٹ کو عزت کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام کی رائے ہے اس کو تسلیم کر. صحیح. ہم نے عوام کی رائے کو نہ تسلیم کر کے پاکستان کو دو ٹکڑے کیا. وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے نا. پہلے الیکشن میں ہم نے یہ کام کیا کہ ایک اکثریتی جماعت جو اکثریت ڈکلیئر ہو گئی اس کو حکومت نہیں دی ہم نے. صحیح. ملک آدھا دے دیا, صحیح. حکومت نہیں دی. صحیح. تو یہی ووٹ کو عزت ہے. یہ ووٹ کو عزت دینے, دیکھیں نا, جس طرح مجھ سے نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے یا روزے میں کوتاہی ہو جاتی ہے, تو نماز اور روزے کی اہمیت پہ میرے عمل نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی جگہ قائم ہے. ووٹ کو عزت دو قائم ہے, سول سپریمیسی ہونی چاہیے, آئین کی سربلندی ہونی چاہیے, افواج کو سیاست سے دور ہونا چاہیے. یہ دائمی اصول ہیں, دائمی نظریے ہیں. وقت کے مطابق کبھی کوئی نظریہ اوپر چلا جاتا ہے لیکن یہ مٹتے نہیں ہیں. یہ پاکستان کی بقا انہی نظریات پہ ہے. اس وقت ایک مخصوص صورتحال سے ہم دو چار ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کنویں میں گرا ہوا ہے جس کو ہم نے نکالنا ہے, اس کو عمار صاحب بھی رسے کو ہاتھ ڈالیں گے, میں بھی ڈالوں گا. میں نہیں کہوں گا کہ یہ عمار کون ہے, اس نے وردی پہنی ہوئی تو یہ رسے کو ہاتھ نہ ڈالے. ہم ایک ایسی سچویشن میں ہیں جس میں ہمیں مل جل کے اس ملک کو آگے نکالنا ہے. اس میں ہمیں فوج کا بھی تعاون چاہیے, اس میں سول کا بھی تعاون چاہیے, ان میں اشتراک عمل چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں, جیسے ابھی یہ تھا جی کہ میاں صاحب فریق بننے جا رہے ہیں, میاں صاحب اپنے مقدمات کھولنے جا رہے ہیں, جس کی میں نے تردید کی ہے. جی بالکل. ہم نہیں چاہتے کہ اب گڑے مردے اکھاڑیں, ہم چاہتے ہیں یار چلو آگے چلو, آگے چلو, اس ملک کو اس دلدل سے نکالو. اب ترجیح کیا ہے کہ غریب کو روٹی سستی ملے, نوکریاں ملیں, بچوں کو ایجوکیشن ملے, پیٹرول سستا ملے. ہماری صحت کے مسائل ہیں. اسپتالوں میں آپ جا کے دیکھیں کیا ہے. پیٹرول تو چلیں ایک ایسی چیز ہے نا جو ہمارے گھر کی نہیں ہے, ہم خریدتے ہیں باہر سے. اگر ہم 10 روپے میں خریدیں گے تو ہم 5 روپے میں نہیں دے سکتے, مجبوری ہے نا. لیکن بہت سی چیزیں یہاں بیٹھ کے بھی تو اصلاح طلب ہے نا. صحیح. تو ہم ان پہ توجہ دیں, یا پھر ماضی کے جو مردے ہیں وہ لے آئیں اور ان کا آپریشن شروع کر دیں آپریشن تھیٹر میں. صحیح. تو اس لیے جو آپ کا سوال ہے, نعرے, اصول, نظریے اپنی جگہ قائم ہیں, اور ان کی تکریم کے اندر ہی, ان کی پاسداری کے اندر ہی ہماری بقا ہے. لاسٹ 2 کوسچن. آپ لوگوں نے
सिविल सुप्रीमेसी की, और आपको एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब ने बड़ी ज़बरदस्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैंपेन की, और उसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी एक ज़माने में हुआ। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, डिफरेंट सूरत हाल है, लेकिन इन हालात में आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि इमरान खान साहब जेल में हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो सियासी कैदी हैं, तो आपके ख्याल में उन्हें रिहा नहीं कर देना चाहिए, ऐसे ही रखा हुआ है जेल में? मेरी जो राय है इस सिलसिले में अम्मार साहब, पता नहीं मेरी पार्टी की राय हूबहू है या नहीं है, मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ। आप मेरे कॉलम भी देखते रहते हैं। जी बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि क्या कोर कमांडर का घर जलाना, GHQ पे हमला करना, कला बाला आसार पे फायरिंग करना और मुल्क के 200 से ज़्यादा दफाई तनजीबात पे जहाज़ों को जाके जलाना, शहीदों की यादगारें तोड़ना, पहले ये तय करना पड़ेगा कि क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं। अगर तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं तो खान साहब को छोड़ देना चाहिए। अगर ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं हैं और कोई मुल्क गवारा नहीं करता, अभी आप देखिए ना बरतानिया में जो हुए थे फसादात, तो क्या है, एक जांगिया चुराने वाली औरत को भी उन्होंने 3 साल अंदर कर दिया था। अमेरिका में देखें जो कैपिटल हिल पे हुआ, अंदर घुसे, वो एक स्पीकर की कुर्सी पे पाँव रख के बैठने वाले को भी 7 साल उन्होंने अंदर कर दिए। तो कौमें इन चीज़ों को माफ़ नहीं करती। आप तय कर लें कि जी ये चीज़ें ऐसे ही हैं, जैसे हमने धरना माफ़ कर दिया था ना, 4 महीने का धरना हमने माफ़ कर दिया, हमने तो PTV पे हमला भी माफ़ कर दिया। आप देखें तो PTV की नशरियात सिवाय मार्शल लॉ के और ख़ान साहब के हमले के कभी बंद नहीं हुई, हमने वो भी माफ़ कर दिया कि चलें ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है। अगर कौम ये समझती है, अगर फ़ौज ये समझती है, अगर अदालतें ये समझती हैं, अगर सियासी जमातें ये समझती हैं, अगर जो इस वक्त 5 रुकनी इत्तेहाद बना हुआ है वो ये समझता है कि जो कुछ 9 मई को हुआ ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, कोर कमांडर के घर को जला डालना भी एक्टिविटी थी, GHQ पे हमला करना भी एक सियासत थी, तो ठीक है, फिर छोड़ दें, माफ़ कर दें, और आइंदा के लिए अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसकी गिरफ्त ना करें। ठीक, सीधी सी बात। ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल से पहले एक सवाल सर, आपने मुस्लिम लीग नून बहरहाल एक बड़ी सियासी जमात है, अपना बयानिया भी रखती है, अपने वोटर भी रखती है, अपनी एक हिस्ट्री भी रखती है। मीडिया, सोशल मीडिया के फ्रंट पर क्या आप तस्लीम करते हैं कि ये जमात बुरी तरह नाकाम रही? बुरी तरह नाकाम तो बहुत एक सुपरलेटिव एक्सप्रेशन है, लेकिन मैं इससे एग्री करता हूँ कि हम चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो रेगुलर मेन स्ट्रीम मीडिया है, हाँ, हम पूरी तरह न तो हमारे मुखालिफ जो बयानिया है उसके सामने कोई दीवार खड़ी कर सकते हैं, और ना हम अपने बयानिए को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी अक़दार को प्रोजेक्ट करने में भी हम ज़्यादा मौसर साबित नहीं हुए। मीडिया के महाज पे हमारी कमज़ोरी बरसों से चली आ रही है और आज भी मौजूद है। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? मेरा ख्याल है कि जमात रिस्पॉन्सिबल है। जमात को मिल बैठ के अपने लोगों को जमा करके फ़ैसला करना चाहिए कि हमें मीडिया की जो मनसूबाबंदी है या मीडिया के हवाले से जो हमारे कंसर्न्स हैं, जो एक आम आदमी भी महसूस करता है, एक वाक़या हो जाता है, हम 24 घंटे अगर उस पर कोई रद्द अमल नहीं देंगे या कोई मीडिया पे आके कोई बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल है। देखें ना, मैं अपनी हैसियत में जो मर्ज़ी कह लूँ, मेरी एक ऑफिशियल हैसियत नहीं है, ना मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, ना मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, ना मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हूँ। तो जो लोग हैं उन्हें फोर्सफुली और हुनरमंदी के साथ, दानिशमंदी के साथ पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो पेश करना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है। मैं इसको तस्लीम करता हूँ। आखिरी सवाल सर, मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं और उनका सियासी मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? बहुत देखें, सियासतदान जो होते हैं, मुस्तकबिल की बात तो शायद बाद में आती है। आप उस सियासतदान का हाल देख लें। उस सियासतदान की पाकिस्तान पे हुकूमत है, उस सियासतदान की पंजाब पे हुकूमत है। तो मुस्तकबिल क्या है? हम यूँ कहते हैं कि जैसे एक शख्स बिल्कुल अलग थलग होकर कोने में बैठा हुआ है, कोई उसका वाली वारस नहीं है, कोई उसके हाथ पाँव में कुछ नहीं है, और हम कहते हैं कि यार ये तो अब बिस्तर पे पड़ा हुआ है, इसका मुस्तकबिल क्या है? ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ इस वक्त भी सबसे कामयाब सियासतदान है। पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी पेशरफ्त नवाज शरीफ से कतरा के नहीं हो सकती।
نواز شریف کی ناڈ کے بغیر نہیں ہو سکتی. نواز شریف پورے پاکستان کے اندر، شاید بر صغیر کے اندر اس وقت سب سے تجربہ کار، سب سے زیرے اور سب سے زیادہ کریڈنشلز رکھنے والا شخص ہے. 2 صوبوں، ایک صوبے میں اس کی براہ راست حکومت ہے، مرکز میں اس کا بھائی حکمران ہے، تو وہ ارریلیونٹ تو نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میاں صاحب کے حوالے سے، جیسا میں نے کہا بھی 1-2 دن پہلے، یہ بڑی پارٹی کے اندر ایک رائے ہے، پارٹی کے سینئرز نے میاں صاحب تک پہنچائی بھی ہے بشمول میرے، کہ سنس نواز شہباز صاحب، جیسے میں نے کہا کہ وہ اپنی جان مار کے کام کر رہے ہیں ملک کو موجودہ دلدل سے. مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا، میں نے ہنسی مذاق کی بات ہو رہی تھی تو کہنے لگے میں 26 گھنٹے کام کرتا ہوں. میں نے کہا جی کہ 24 گھنٹے تو چلیں سمجھ آتی ہے، یہ 2 گھنٹے اضافی کیوں رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ تو کہنے 2 گھنٹے میں نے سونے کے لیے رکھے. تو اتنے محنتی شخص ہیں وہ. ان کے کو ہم سیاست میں ڈال دیں گے جی کہ چیچوں کی ملیہ میں صدر کون ہونا چاہیے، تو شیخو پورہ میں پریزیڈنٹ کس کو ہم بنائیں، تو آئندہ ٹکٹ کیسے بانٹے جائیں. یہ معاملات جو ہیں یہ اب ان کے لیے وقت نکالنا مشکل ہے. میاں صاحب کو بہت ایک ہیلپنگ ہینڈ ملا ہوا تھا تنظیم سازی کے حوالے سے اپنی بیٹی کا، ٹھیک ہے نا جی. وہ چیف آرگنائزر تھی، کارکنوں سے ملتی تھیں، اجلاس کرتی تھیں، ماڈل ٹاؤن میں بیٹھتی تھیں. وہ ادھر بیزی ہو گئیں. سو پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ پی ایم ایل این جو ہے اس کو ایک ہول ٹائم شخص کی، سرپرست کی، صدر کی ضرورت ہے. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ میاں صاحب اس پہ راضی ہو جائیں، صدارت کا منصب سنبھالیں اور پارٹی کو ری آرگنائز کریں اور بیٹھیں ماڈل ٹاؤن میں، لوگوں سے ملاقاتیں کریں. نچلی سے اوپر سطح بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، ان کو دیکھیں. اور ایک اور خاص بات جو میں پہلی دفعہ آپ سے کر رہا ہوں، جو میں نے خود بھی میاں صاحب سے کہی، میں نے کہا دیکھیں میاں صاحب، آپ کے جو دستخط تھے نا، جن پہ آپ نے ٹکٹ جاری کیے تھے سینیٹرز کو، وہ ثاقب نثار نے کہا تھا جی کہ ہم ان دستخطوں کو نہیں مانتے، لہٰذا انڈو کر دیے اور وہ لوگ سارے کے سارے آزاد کے طور پہ لڑے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے وہ دستخط پھر سے توقیر پائیں، پھر سے ان کو ہم بحال کریں، پھر سے ہم ان کو عزت دیں جس کو ایک خود سر شخص نے بے توقیر کر دیا تھا. اور وہ جبھی ہوں گے کہ ہر نوٹیفیکیشن جو ہے جماعت کا وہ آپ کے دستخطوں سے جاری ہو، پارٹی ٹکٹ آپ کے دستخطوں سے جاری ہو. تو ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کی ایک مصروفیت بھی ہو جائے گی اور پارٹی بھی، پارٹی کے کارکن جو ہیں، جو آپ نے جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی کہ وہ توقع رکھتے تھے کہ میاں صاحب وزیر اعظم ہوں، ان کی دل شکنی ہوئی ہے ایک لحاظ سے. اور جب وہ پارٹی کے امور سنبھالیں گے، کارکنوں سے ملیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ان کے زخموں پہ بھی تھوڑا سا مرہم آ جائے گا. بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب. ناظرین، آپ نے عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو سنی. میں عرفان صدیقی صاحب سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں. ان کا ظاہر ہے پارٹی میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جس وجہ سے میں ان سے بہت زیادہ الفت رکھتا ہوں وہ ان کا پارٹی کا کنٹریبیوشن ہی. میں ذاتی وجوہات یہ ہیں کہ میں جب بھی ان سے ملتا ہوں، ایک تو ان کی شخصیت کو میں ایک استاد کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور جب بھی ان کے پاس آتا ہوں کچھ سیکھ کے جاتا ہوں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.